اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اہل سنت کے ہاں مختار ثقفی کو بھی دعوی نبوت کرنے والا قذاب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس پہ پلیز وضاحت کرتے ہیں ذرا۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں. اب متاخرین تھوڑے نرم ہو گئے ہیں شیعہ کے، پرانے تو وہ بھی قذاب کہتے ہیں، وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے تھے نا، کیونکہ ظاہر مختار ثقفی خود سید نہیں تھا نا، مظلوم آدمی تھا. آپ کو پتہ ہے نا یہ کون ہے مختار ثقفی؟ عبداللہ بن عمر کا داماد نہ عبداللہ ابن عمر ان کے داماد ہیں. نہیں بہنوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے والد صاحب بھی ہیں مختار ثقفی. جی ابو عبیدہ ثقفی جو شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ سے پہلے ہاتھی کے نیچے آ کے، اور وہ عمر سیریز میں وہ فلم بھی فلمایا بھی ہوا ہے. یہ امیر تھے اس وقت، ٹھیک ہے، بہت بہادر تھے. یہ غسل شہادت کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے اور اللہ نے ان کو شہادت کے درجے تک بھی پہنچایا. ابو عبیدہ ثقفی، ان کا بیٹا تھا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی. تو مختار کے بارے میں ایک ترمذی میں روایت ملتی ہے کہ میری امت میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ پھر لکھتے ہیں کہ امام ترمذی کے کہا جاتا ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے. یہ سب سے کمزور جملہ ہوتا ہے محدثین کا، کہا جاتا ہے. کہا جاتا تو بہت کچھ غلط ہے، سنا کے سننی، سند نہیں انہوں نے بیان کی. اس طرح کا کہا جاتا تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے امام مسلم کے شاگرد نے کہ وہ جو بندہ قیامت والے دن کے قریب جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا نا، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے. اہم اہل حدیثاں سے کہ کہا جاتا تو تسی بچڑا کوئی نہیں جے، پوری خضر پارٹی آ جڑی تواڈے اوتے کہا جاتا ہے. تو ہم وہ کہتے ہیں مسلم شریف کے جو راوی کے الفاظ ہیں وہ کہا جاتے ہیں، وہ مسلم شریف کا حصہ نہیں ہے کہ حضرت خضر فوت ہو چکے. اگر نہیں یقین آ رہا تو مسئلہ نمبر 13 دیکھ لو، فوت ہوئے خود دفنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، علمی طریقے سے بتایا کہ وہ خضر اور تھے، چلے گئے دنیا سے. تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ کذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو ہے. وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے، اس میں بھی نام نہیں ہے. کچھ روایتیں انڈائریکٹلی لے کے آتے ہیں. میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار ثقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار ثقفی کے ماننے والوں کے پیچھے سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے. اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ یا آپ ثابت کریں کہ آخری عمر میں اس نے کر دیا تھا. اور وہ جس طرح کی ایمبیگوس روایتیں لے کے آتے ہیں نا، اس طرح کی روایتیں تو اس سے بڑھ کے صوفیاء کے ہاں ملتے ہیں، ان کو تو کوئی دعویٰ نبوت نہیں کہتا. یہ یاد رکھیے گا مختار ثقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی، اس کے حاسدین بہت تھے، اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا جائے. تو اس لیے اس معاملے میں یعنی میرا مختار ثقفی کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسٹریم حکم کسی کے بارے میں لگا دوں، ٹھیک ہے. تو میں ان کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں.